الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، پردہ نشین ماں و بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو اس عظیم الشان کائنات کا اکیلا خالق اور مالک ہے۔ درود و سلام ہو اللہ رب العزت کے تمام نبیوں پر، رسولوں پر، جن کو رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا۔ خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کو رب العالمین نے رہتی کائنات تک کے لیے اسوہ اور نمونہ بنا کر دنیا میں بھیجا، آپ پر دین کو مکمل کیا اور یہ بات نازل فرما دی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تم پر دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تمام کر دیا اور اسلام کو بطور دین تم سے راضی کر دیا۔ اب اس دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی کوئی اضافہ قابل قبول ہے۔ دین اللہ کے نزدیک وہی قابل قبول ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ حضرات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو بہت اہم نصیحتیں کی۔ وہ جو نصیحتیں آپ نے بیان فرمائی، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے احادیث میں ان نصیحتوں کا ذکر کیا کہ وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دی اور کہا، یا غلام احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، فرمایا کہ اے بچے، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرنا، تم ہمیشہ اپنی مشکل میں اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنا تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، اور جب دعا کرنا تو اللہ ہی سے دعا کرنا۔ اور اس کے بعد فرمایا، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اور یہ بھی بات جان لو کہ ساری دنیا مل کر اگر تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے تو اس سے بڑھ کر فائدہ نہیں پہنچا سکتی جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اور یہ بھی جان لو کہ سارے لوگ مل کر اگر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں، سارے لوگ مل کر بھی تمہیں اس سے بڑھ کر نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا اللہ نے تمہاری تقدیر میں لکھ دیا۔ رفعت الاقلام وجفت الصحف، تقدیر جن سے جو ہے صحیفوں پر لکھی گئی وہ صحیفے سوکھ چکے ہیں، جس قلم سے لکھا گیا وہ قلم اب اٹھا لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایک نصیحت نہیں بلکہ آپ کی اس ساری امت کے لیے تربیت کا ایک بڑا سرمایہ آپ نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ انسان اپنی تربیت کے سلسلے میں فکر مند ہوتا ہے، قوم کے ذمہ دار لوگ معاشرے کی اصلاح کی فکر مند ہوتے ہیں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگ طریقے اپناتے ہیں، تدبیریں کی جاتی ہیں، قوانین بنائے جاتے ہیں، لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے، لیکن دنیا کی تمام تر کوششیں ناکام ہو جاتی تربیت کے سلسلے میں۔ نہ قوم کے افراد قوم کی اصلاح کر پاتے ہیں، نہ خود انسان اپنی ذات کی اصلاح کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تربیت کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ محض اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھایا وہی طریقہ کامیاب طریقہ ہے، باقی جتنے طریقے ہیں وہ ناقص ہیں، نامکمل ہیں۔ آپ یہاں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ کی ذات سے جوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان کا تعلق جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب انسان کا تعلق جڑ جاتا ہے، جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، اللہ کے بارے میں جان لیتا ہے، تو اس کے بعد انسان کی اصلاح خود بخود ہو جاتی ہے۔ انسان جب اللہ کو جان لیتا ہے، انسان جب اللہ رب العالمین کے متعلق معلومات حاصل کر لیتا ہے، انسان کو جب اللہ کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے، اس کے بعد انسان کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جاتی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیتے ہوئے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کرنا، یہ انسان کے لیے سب سے پہلا کام جو انسان کو کرنا چاہیے۔ انسان کو اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننے کے سلسلے میں سب سے پہلے فکر کرنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے بارے میں علم حاصل کر لے گا، اللہ کو اگر جان لے گا، تو یاد رکھیے وہ انسان کی اصلاح خود بخود ہوتی چلی جائے گی۔ انسان جب اللہ کو جانے گا، اللہ کے اسماء حسنہ کو جانے گا، اللہ کے صفات کو جانے گا، اللہ کی قدرت کو جانے گا، اللہ کی عظمت کو جانے گا، اللہ کی حکمت کو جانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری جو ہے صفات کو جب انسان جانے گا تو انسان کو صحیح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا اندازہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اللہ کو صحیح طور پہ جانتے ہیں، اللہ سے ان کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بناتے ہیں اور ان سے ویسی محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر اللہ نے کہا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں ایمان پر۔ کب یہ محبت حاصل ہوگی؟ جب آپ اللہ کو جانیں گے، جب آپ اللہ کی رحمت کو جانیں گے، جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے ساتھ جو اللہ کی نعمتیں ہیں آپ جب اس کو جانیں گے، تب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت پیدا ہوگی۔ جب انسان کو کوئی کچھ دیتا ہے، مان لیجئے آپ کو آپ کے والدین نے بچپن سے پال کر بڑا کیا ہے، آپ یقیناً والدین سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کے اساتذہ نے تعلیم سکھائی ہے، آپ اپنے اساتذہ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کسی نے دنیا میں کچھ اور سکھایا ہے، کچھ اور دیا ہے، آپ اس سے محبت کرتے ہیں اس لیے کہ اس نے آپ کو کچھ دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو ذات وہ ذات ہے کہ اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے یا ہم خود جو ہیں اللہ ہی نے ہمیں دیا، یہ سب کچھ اللہ ہی کی جانب سے۔ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو جانتا ہے اللہ سے اس کو محبت ہو جائے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کو جانتے ہوئے، اللہ کی ذات کو جانتے ہوئے جب انسان اللہ کی قدرت کو جانتا ہے کہ اللہ کی قدرت کتنی قوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس زمین میں ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے سمندروں میں راستے بنا سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو حاکم وقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر سکتا ہے، پانی میں ڈبو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دے سکتا ہے، اللہ مردے سے زندے کو نکال سکتا ہے، زندے سے مردے کو نکال سکتا ہے۔ اللہ کی قدرت کا جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان اللہ رب العالمین ہی سے دعا مانگتا ہے۔ اسی لیے یہاں دیکھیں آپ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ رب العالمین کا تعارف کرایا اور کہا کہ اللہ کے احکام کی تم اگر حفاظت کرو گے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرو گے ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ اللہ رب العالمین کا تعارف کرانے کے بعد میں پھر کہا اذا سألت فاسأل اللہ، یہ سب کچھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دینے والا ہے تو دعا مانگو تو اللہ سے مانگو، تم مدد مانگو تو اللہ سے مانگو۔ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو جانتا ہے تب پھر وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا،
اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں نہیں مانگتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ انبیاء علیہ السلام کو تھا. اسی لیے آپ دیکھیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, جب پکارا دعا کے لیے تو اللہ کو پکارا, اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو جانتے تھے کہ یہاں سے اگر کوئی بچا کے نکال سکتا ہے تو اللہ ہی نکال سکتا ہے. اسی طرح ایوب علیہ السلام سخت بیماری کے شکار ہو گئے, دعا مانگی تو کس سے مانگی؟ اللہ سے مانگی, اس لیے کہ وہ اللہ کی قدرت کو جانتے تھے. مطلب یہ بتانے کا مقصد یہ کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتا ہے تب انسان کے ہاتھ صرف اللہ کے سامنے ہوتے ہیں. انسان جب اللہ رب العالمین کو جانتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے, اللہ کے علاوہ کسی پہ وہ بھروسہ نہیں کرتا. اسی طرح یہ بھی بات آپ جان لیں کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں جانتا ہے, انسان جب یہ جان لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کتنا سخت ہے, اللہ رب العالمین کتنا غصے والا ہے, اور اللہ رب العالمین کس قدر خطرناک انتقام لینے والا ہے, اللہ نے کیسی سخت سزائیں تیار کر رکھی. جب انسان اس بات کو جانتا ہے پھر وہ گناہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا, پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے قریب ہوتا ہے کہ پھر وہ گناہ کرنے کی ہمت اپنے اندر محسوس نہیں کرتا. آپ سوچ کر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں میں سے میکائیل علیہ السلام ایک ایسے مقرب فرشتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب ان کو کر لیا. وہ فرشتے ہیں اور ان کو عذاب ہونے والا نہیں ہے, لیکن جب سے انہوں نے جہنم کے عذابات کو دیکھا, اللہ کے عذاب کو جب انہوں نے دیکھا, آپ دیکھیے اللہ کا خوف کیسے ان کے اندر پیدا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے پوچھا مالی لا ارا میکائیل ضاحکا قط, کہ جبریل کیا بات ہے کہ میں میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھتا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے جواب دیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے تب سے وہ ہنسنا بھول گئے. اللہ اکبر. انسان جب اللہ کو جانتا ہے, اللہ کے عذاب کو جانتا ہے, تو پھر انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا, اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. انسان کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے, اور اللہ کیسا ہے, کتنا جو ہے اللہ رب العالمین عظیم ہے, اور اللہ رب العالمین کا عذاب کتنا خطرناک ہے, جب انسان ان باتوں کو جانتا ہے تو پھر انسان بے چین ہو جاتا ہے, گناہ کرنے کی ہمت اپنے اندر محسوس نہیں کرتا, اور گناہ ہو بھی جائے تو فوری پلٹتا ہے اللہ کی طرف, فوری توبہ استغفار کرتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کو ایسے ہی صحابہ کرام نے جانا تھا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کئی بار جنت کی بشارت سننے کے بعد بھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی قبر کے سامنے اگر کھڑے ہوتے تو ان کی آنکھوں سے ایسے آنسو نکلتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جائے. اللہ کے عذاب کو جانتے, اس لیے ان کا یہ خوف تھا. اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کے خوف کا یہ معاملہ تھا, وہ اللہ سے ایسے ڈرتے تھے. اور اسی طرح انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو جانتا ہے, اگر وہ گنہگار بھی ہو, اگر وہ گناہ میں مبتلا بھی ہو جائے, اللہ رب العالمین جو توبہ کرنے والا ہے, جو اللہ رب العالمین بخشش کرنے والا ہے, انسان اگر اللہ کی صفت کو جانتا ہے تو پھر انسان کے دل میں امید رہتی, انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے, اس سے چاہے کتنا بڑا گناہ ہو جائے انسان ضرور اللہ کی طرف لوٹتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ذات توبہ کرنے والی, توبہ کو قبول کرنے والی ذات ہے, وہ انسان جانتا ہے. آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام گھر سے باہر نکلے, دیکھا ایک آدمی طاقتور ہے, ایک کمزور پہ ظلم کر رہا ہے, آگے بڑھے, ایک مکہ اس کو مارا, جس کو مارا وہ وہیں ڈھیر ہو گیا, وہیں وہ مر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے سمجھا کہ یہ جو قتل ہو گیا میرے ہاتھ سے یقیناً یہ گناہ کا کام ہے, ارادتاً نہیں ہوا لیکن پھر بھی گناہ کا کام ہے, اور یہ اللہ کی طرف رجوع ہوئے, اللہ سے توبہ استغفار کیا. کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا. انسان جب اللہ کو جانتا ہے, اللہ سے اس کے دل میں امید ہوتی, گناہ ہو بھی جائے وہ اللہ کی طرف لوٹتا ہے. آدم علیہ السلام سے گناہ ہو گیا, جنت کا لباس ان سے اتر گیا, فوری پلٹے اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو جانتے. حضرات, آج میں آپ کو جو بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ہم دنیا میں بہت ساری چیزوں کی معلومات حاصل کرتے ہیں, ہم دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, ٹیکنالوجی کے بارے میں ہمیں معلومات, بزنس کے بارے میں ہمیں معلومات ہے, لوگوں سے بات کرنا کیسے ہمیں معلوم ہے, ساری چیزیں ہمیں معلوم ہے,
لیکن ہمیں جس نے پیدا کیا ہے ہم اس کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ ہمیں جس نے پیدا کیا ہے، ہمارا جو خالق ہے، اس کے بارے میں ہم نے کتنا پڑھا ہے، ہم نے اس کے بارے میں کتنے معلومات حاصل کی؟ قرآن کریم کو ہم نے اٹھا کر کب یہ سوچا کہ ہم اپنے خالق کو اس قرآن سے جانتے ہیں؟ ہم نے احادیث رسول کو اس مقصد سے کب پڑھا ہے کہ ہم ان احادیث کو پڑھ کر اپنے رب کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں؟ حضرات یاد رکھیے، اپنی اصلاح اگر آپ کرنا چاہتے ہیں یا معاشرے کی اصلاح آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اللہ کو جانے، اللہ کی صفات کو جانے۔ جب معاشرے کی اصلاح کے لیے نبی کو بھیجا گیا، پہلا حکم یہ تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، صرف یہ نہیں کہا گیا کہ پڑھو، کہا گیا پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان جب اللہ کو جانے گا، اللہ کی معرفت حاصل کرے گا، تبھی اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان للہ 99 اسما، یقیناً اللہ کے 99 نام ہیں، 100 الا واحدہ، 100 سے ایک کم، 99 اللہ کے نام، من احصاها دخل الجنہ، جس نے ان ناموں کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا کتنا اہم ہے، آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیے کہ جو انسان اللہ کے 99 ناموں کو یاد کر لے وہ انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ محدثین نے اس حدیث کی شرح میں بات لکھی ہے، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ منہ زبانی 99 نام یاد کریں تو جنتی بن کے، نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان ناموں کو پڑھیں، ان ناموں کو یاد کریں، ان کے معنی کو یاد کریں، ان کے معنی اور مفاہیم کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں، اور جیسے اس میں اللہ رب العالمین کے صفات بتائے گئے ویسے اللہ کی ذات سے ساتھ آپ اپنے آپ کو جوڑ لیں تو آپ جنت میں جائیں گے۔ اللہ کا نام رزاق ہے، آپ رزق کے سلسلے میں صرف اللہ ہی کی ذات پر آپ جو ہے مطمئن رہیں، اللہ ہی کی ذات سے آپ جڑ کر رہیں، تو آپ اللہ رب العالمین کی بتائی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی آپ اس کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین علیم ہے، جاننے والا ہے، آپ اس پر یقین رکھیں۔ اللہ رب العالمین دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، آپ اس پر یقین رکھیں۔ اس طرح سے اللہ رب العالمین کے ایک ایک نام کو آپ پڑھتے جائیں اور ایک ایک نام پر آپ یقین رکھیں، اور اپنی زندگی میں ہمیشہ ان ناموں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے اعمال کو آپ درست کریں گے، یقیناً آپ جنت میں جائیں گے۔ خلاصہ یہی ہے آج کے خطبے کا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بارے میں جانیں، اللہ رب العالمین کی ہم معرفت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کے ناموں کو جانیں، اللہ کے صفات کو جانیں، اللہ رب العالمین کے افعال کو جانیں، اللہ کی رحمت کو جانیں، اللہ کی نعمتوں کو جانیں، اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی جنت کے بارے میں جانیں، اللہ کی بنائے ہوئے عذابات کے بارے میں جانیں۔ یہ جاننا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے، اور یہ بھی بات آپ یاد رکھیں، قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ یہی ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اگر ہم اس دنیا میں اس معرفت کو حاصل کر لیں گے، جان لیں گے ہمارا رب کون ہے، ہمارا رب کیسا ہے، تو یقیناً ہم وہاں جواب دے پائیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں جان پائیں گے تو یقیناً وہاں ہمارے لیے مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ انہی باتوں پر اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی ان باتوں پر مجھ کہنے والے کو اور سننے والے آپ تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو اللہ کی ذات کو جاننے والا بنائے، اللہ رب العالمین کے اسماء حسنہ، اس کے صفات علیہ کا علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین دنیا میں جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ مسلمانوں کے پریشانیوں کو آسانیوں سے بدل دے۔ اے اللہ فلسطین میں ہمارے جو مسلمان بھائی پریشان حال ہیں، اللہ ان کے پریشانیوں میں ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ غیب سے ان کی مدد عطا فرما۔ اے اللہ اپنی قدرت اور اپنی عظمت کے وہاں ہمیں کارنامے اللہ ہمیں بتا دے۔ اے اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں اللہ تو ان کا مواخذہ فرما۔ اے اللہ ظلم کا خاتمہ فرما۔ اے اللہ مظلومین کی مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمان قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں آسانی پیدا فرما۔ اے اللہ جو مرض میں مبتلا ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو روزی کی تلاش میں ہیں اللہ ان کو حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ جو رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے حالت توحید میں گزر گئے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں
ان کو اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے اولاد نہ دے کے آزمایا ہے اللہ ان کو نیک صالح اولاد نصیب فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک اور صالح بنا دے۔ اے اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرما، جب موت دے تو حسن خاتمہ نصیب فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ محشر کے میدان میں آسانیاں پیدا فرما، ہمارے حق میں جنت کا فیصلہ کر دے، جہنم سے نجات نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرے نبی کی صحبت نصیب فرما۔ اے اللہ جنت میں تیرا دیدار نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔